الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ عمائدین شہر رشید آباد ضلع کیماڑی کے غیرت مند سربکف سرفروش مجاہد موحد غیرت مند دوستوں ساتھیوں اور بزرگوں، آج اس عظیم الشان کانفرنس میں ایک بار پھر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وقت کافی گزر چکا ہے۔ جس وقت ہم نے جلسے کو ختم کرنا تھا اس وقت میں میری تقریر شروع ہو رہی ہے، لیکن میں کچھ آپ کا وقت لوں گا اور کچھ اپنا، اور وقت سے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کریں گے۔ علماء، خطباء، واعظین، قائدین، مبلغین اور شعراء اپنے اپنے خیالات کا اظہار اپنے اپنے انداز میں آپ حضرات سے فرما چکے ہیں، اور بالخصوص علامہ تاج محمد حنفی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ میں ان کے بعد آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں اس ضلع کے صدر امیر محترم امیر فضل خالق صاحب، ان کی پوری ٹیم، اور ٹاؤن کے صدر ظاہر شاہ اور ان کی پوری ٹیم، اور بھائی رفیع اللہ اور ان کے تمام دوستوں کو شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا۔ اور آپ تمامی حضرات، اس لیے کہ کل چھٹی کا دن نہیں ہے، آپ سب نے اپنے اپنے کاموں اور ڈیوٹیوں پر جانا ہے، اور آج دن بھی بڑی شدید گرمی اور حبس تھی، اور اس وقت بھی گرمی اپنی عروج پر ہے، لیکن آپ لوگ جس طرح مل مل کے اس محفل میں بیٹھے ہیں، یہ آپ ہی کی شان شان ہے۔ میں آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو شاباش دیتا ہوں، اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کا عشق صحابہ کا ایک واسطہ ہے، جس کی وجہ سے آپ اتنی دیر سے اس گرمی میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اسٹیج پر زعماء علماء کثیر تعداد میں ہے، وقت لوں گا تو بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت اسے ملتی ہے جس سے اللہ کو پیار ہوتا ہے۔ بھئی شہادت اسے ملتی ہے جس سے اللہ کو پیار ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، بندہ مر جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے خاندان والے رو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جس سے اللہ کو پیار ہوتا ہے اللہ اسے شہادت کی موت دیتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے مذہب میں شہادت انعام ہے، جن کے مذہب میں شہادت سعادت ہے، جن کے مذہب میں شہادت رحمت ہے، جن کے نظر میں شہادت فضل ہے، جن کے مذہب میں شہادت ایک رحمت ہے، اور رحمت ہر کسی کو نہیں ملتی، انعام ہر کسی کو نہیں ملتا، اعزاز ہر کسی کو نہیں ملتا،
بابا ایوارڈ ہر کسی کو نہیں ملتا، ایوارڈ چنے ہوئوں کو دیا جاتا ہے، ایوارڈ منتخب لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ جو شخص اپنی کلاس میں اول آتا ہے اعزاز اور ایوارڈ اسے ملتا ہے، جو اپنے کالج کو پاس کراس کرتا ہے اور ٹاپ کرتا ہے انعام اسے ملتا ہے، جو اپنے مدرسے میں اول آتا ہے انعام اسے ملتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اسے انعام کون دیتا ہے؟ میں نے کہا کالج والوں کو انعام کالج والے دیتے ہیں، مدرسے والے کو انعام مدرسے والے دیتے ہیں، یونیورسٹی والے کو انعام یونیورسٹی والے دیتے ہیں، جماعتوں اور تنظیموں والوں کو انعام جماعتیں اور تنظیموں والے دیتے ہیں، اور شہادت کا انعام خدا خود دیتا ہے۔ بھئی شہادت اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں، اور شہادت اسے ملتی ہے جس سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ آپ پھر سوچیں گے اللہ پیار کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ جس سے پیار کرتے ہیں اللہ اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، جس سے آپ پیار کرتے ہیں اسے آپ بلاتے ہیں، جس سے وزیر پیار کرتا ہے اسے وزیر بلاتا ہے، جس سے پارٹی کا لیڈر پیار کرتا ہے اسے پارٹی کا لیڈر بلاتا ہے، جس سے پارٹی کا قائد پیار کرتا ہے اسے پارٹی کا قائد بلاتا ہے۔ اور بابا سنتا کیوں نہیں ہے میری بات کو؟ سمجھتا کیوں نہیں ہے میری بات کو؟ جس سے خدا پیار کرتا ہے خدا اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ بھائی شہادت ایک نعمت ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے اسے شہادت دے دیتا ہے، یعنی اسے انعام دے دیتا ہے، اور اس انعام میں اسے اعزاز کے طور پہ شہادت دیتا ہے۔ بھئی شہادت کیا انعام ہے؟ میرا اگلا جملہ بھی سننا، دنیا ساری مر جائے گی، جہاں سارے مر جائیں گے، لوگ سارے مر جائیں گے، انسانیت ساری مر جائے گی، اور ساری دنیا مر جاتی ہے، جس سے خدا پیار کرتا ہے اسے مارتا نہیں ہے، اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے مولانا صاحب آپ کہتے ہو اسے زندہ کر دیتا ہے، کسے زندہ کر دیا؟ میں نے کہا جسے شہید کر کے اپنے پاس بلا لیا اسے زندہ کر دیا۔ کہا زندہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا میں نے نہیں کہا، اللہ کے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، خبردار اللہ کے راستے میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو۔ اللہ مر گیا ہے، روح نکل گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، اٹھتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، اٹھ نہیں سکتا، اٹھایا جا رہا ہے، قبرستان لے جایا جا رہا ہے، قبر میں دفن کیا جا رہا ہے، مر گیا ہے، اس کو شعور نہیں ہے، مر گیا ہے، یہ بولتا نہیں ہے، مر گیا ہے، یہ گھر آتا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے باوجود اس کے تمہیں مرا ہوا لگتا ہے، آنکھیں بند لگتی ہے، لیٹا ہوا لگتا ہے، تم سمجھتے ہو چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ آؤ مجھ سے سنو، بل آیا یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ اللہ کیسے زندہ ہے؟ فرمایا وَلَا كِنَّا تَشْعُرُونَ، ایسا زندہ ہے کہ تم شعور بھی نہیں رکھتے، شعور بھی نہیں رکھتے، شعور بھی نہیں رکھتے۔ تمہاری شعور سے تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو کر خدا نے اسے زندگی دے دی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ اللہ کیا کھاتا ہے، یہ اللہ کیا رہتا ہے، اس کی زندگی ہے، اس کی دعوتیں ہو رہی ہیں، اس کا استقبال ہو رہا ہے، اس کے استقبال میں فرشتے آ رہے ہیں، اس استقبال کی صورت میں لے جایا جا رہا ہے۔ آج اسے اعزاز مل رہے، احسان اللہ فاروقی تجھے شہادت مبارک ہو، حکیم صدیق تجھے شہادت مبارک ہو، دلفراز تجھے شہادت مبارک ہو، دلشاد تجھے شہادت مبارک ہو، فیاض تجھے شہادت مبارک ہو، عارف تمہیں شہادت مبارک ہو۔ تم ہم سے اللہ سے زیادہ پیار کرتے تھے، اللہ ہم سے تم سے زیادہ پیار کرتا تھا، اس لیے خدا نے تمہیں اپنے پاس بلا کر دنیا کو بتا دیا جو مجھے پسند تھے انہیں میں نے کھلانے کے لیے اور گھمانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بلا دیا اور گھمانے کے لیے جنت میں پھرا دیا۔
یہ جنت میں پھر جس سے اللہ کو پیار تھا اسے اللہ نے شہادت دے دی، شہادت دے کر چھوڑ نہیں دیا، بلا لیا۔ بلایا یوں نہیں، جب اس شہید کو گھومنے کو دل کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس قید خانے سے رہا ہو رہا ہے، اسے رہائی مل رہی ہے، رہائی کا پروانہ مل گیا۔ جو لوگ جیلوں میں گئے ہیں یا جو لوگ قانون سمجھتے ہیں یا جن لوگوں کا عدالتوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ میری بات سمجھیں گے۔ رہائی دو قسم کی ہے، ایک رہائی ضمانت پر ہوتی ہے کہ اس کی ضمانت دے دی گئی، اسے رہا کیا جا رہا ہے، اس کا کیس چلتا رہے گا، جج سنتا رہے گا، یہ بری بھی ہو سکتا ہے، اسے سزا بھی لگ سکتی ہے، اسے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ رہائی دو قسم کی ہے، ایک ضمانت پر رہائی ہوتی ہے اور ایک بری ہو کر رہائی ہوتی ہے کہ اس کا کیس ختم ہو گیا، اب عدالت میں اس کا کیس نہیں سنا جائے گا، اسے پکڑا بھی نہیں جائے گا، اس کیس میں سے بری ذمہ کر دیا گیا، یہ بری ہو گیا۔ موت بھی دو طرح کی ہے، ایک موت وہ ہے جو طبی موت ہے، فطری موت ہے، یہ ضمانت پر ہے، کیس لگے گا، عدالت لگے گی، اللہ کے دربار میں آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا، کتاب کھولی جائے گی، شام و سحر زندگی کی چیزیں اس کی گنی جائے گی، چلے گا، کامیاب ہو جائے گا، پھنسے گا، ناکام ہو جائے گا۔ دنیا میں جانے کا دوسرا طریقہ ہے، ضمانت پر نہیں، بری ہو کر گیا ہے۔ اور بری کیسا ہوا ہے؟ دنیا میں ضمانت پر رہا ہو، کہتا ہے یہ ضمانت پر رہا ہو گیا، گویا کہ دنیا سے وہ مر کر چلا گیا، کہتا ہے رہا نہیں ہوا، بری ہو گیا۔ ارے بری کیسے ہو گیا؟ کیسے شہادت مل گئی؟ اس کے لیے ترازو نہیں لگے گا، اس کے لیے حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ کٹیرے میں کھڑا نہیں ہوگا۔ ابھی خون کے قطرے زمین پر گرے ہیں، ہاں ہاں ہاں، ابھی خون کے قطرے زمین پر گرے ہیں مگر زمین تک پہنچے نہیں ہیں، ابھی جسم سے جدا ہوئے زمین پر نہیں لگے، لگنے سے پہلے خدا اعلان کر رہا ہے یہ ضمانت پر نہیں ہے، یہ بری ہو گیا ہے، اب عدالت نہیں لگے گی۔ خدا نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ قیدی جب جیل سے رہا ہو کر ضمانت پر آئے تب بھی خوش ہوتا ہے، مگر بری ہو کر آئے تو خوب خوش ہو۔ ضمانت پر رہائی کے بعد اسے خطرہ ہے پھر پکڑا جاؤں گا، بری ہونے کے بعد خوش ہے اب کوئی نہیں پکڑے گا۔ جانے والا قیدی اس دنیا سے جب جاتا ہے شہادت کی صورت میں بری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب سا فلسفہ ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی، لیکن بڑا سمجھنے کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ باقی بھی سارے لوگ مر رہے ہیں، وہ ضمانت پر جا رہے ہیں، میرے جتنے بھی مر رہے ہیں وہ بری ہو کر جا رہے ہیں۔ تم کہتے ہو بری ہو کر جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں ہاں ہاں بری ہو کر بھی جا رہے ہیں اور جری ہو کر بھی جا رہے ہیں۔ یہ رہا ہو گیا۔ اب توجہ کرنا، جب قیدی جیل سے رہا ہوتا ہے اس کی پہلی خواہش ہوتی ہے میرا استقبال ہو، میرا کیا ہو؟ اس کی پہلی خواہش ہوتی ہے میرا استقبال ہو، اور وہ اپنا استقبال کروانے کے لیے لوگوں کو فون کرتا ہے، تو بھی آنا، تو بھی آنا، تو بھی آنا، اسے بھی لانا اور اسے بھی لانا۔ وہ لوگوں کو فون کرتا ہے کہ فلاں کو بھی لے آنا، پیغام بھجواتا ہے فلاں تاریخ کو میں آؤں گا، تم بھی آنا۔ لوگ اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، یہ رہا ہو کر جا رہے ہیں۔ اور جب یہاں دنیا کا قیدی مسلمان موت کی صورت میں رہا ہو کر جاتا ہے اور شہادت کی صورت میں بری
بری ہو کر جاتا ہے، یہ فون نہیں کرتا کہ میرے استقبال کے لیے تم آنا یا تم آنا، ابھی اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے۔ خدا کہہ رہے تھے فرشتے تو بھی جا، مومن تو بھی جا، روح تو بھی جا۔ اللہ آج کہاں جائے؟ کہ میرا مہمان آج بری ہو کر دنیا سے جنت میں آنا چاہتا ہے، اسے یوں نہیں بلانا چاہتا، جس سے مجھے پیار ہوتا ہے اسے شہادت دیتا ہوں۔ پیار کا نتیجہ یہ ہے، یہ شہید ہو گیا ہے، جاؤ اسے لے کر آؤ۔ آج اس کا استقبال صرف لوگ نہیں فرشتے کرتے، لوگ نہیں فرشتے، صرف لوگ نہیں۔ جس سے اللہ کو پیار ہوتا ہے اسے اللہ بھلا لیتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ جانے والے یوں ہیں؟ ہم وہ لوگ تھوڑے ہی ہیں جو جانے والوں پر ماتم کرتے ہیں۔ ہم ان پر ماتم کیوں کریں جو بری ہو کر جا رہے ہیں؟ ہم ان پر ماتم کیوں کریں جو بری ہو کر جا رہے ہیں، جو جری ہو کر جا رہے ہیں، جو پاک ہو کر جا رہے ہیں، جو صاف ہو کر جا رہے ہیں، جن کے استقبال میں فرشتے آ رہے ہیں؟ ہم ان پر ماتم کیوں کریں؟ ہم خوشی کے اظہار میں جلسہ منعقد کرتے ہیں، ہم کرسیاں لگاتے ہیں، لوگ بلاتے ہیں، علماء بلاتے ہیں، اسٹیج سجاتے ہیں، پھر ان کے بیٹے آتے ہیں یہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں وہ لوگوں میرے بابا نے جان دیے، کافر ظالم بدماش صحابہ کے دشمن، تو نے میرے بابا کو مارا تھا اس لیے کہ وہ صحابہ کا نام لیتا تھا۔ یہ اسٹیج پر آ کر کھڑے ہو کر صحابہ 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 کے ترانے گا کر دشمن کو کہتا ہے آجا، جس جرم میں اسے مارا تھا وہ میں جرم کر رہا ہوں، بمانگے دول کر رہا ہوں، تنکے کی چوٹ کر رہا ہوں، ممبر پہ کر رہا ہوں، محراب پہ کر رہا ہوں، کھڑے ہو کر رہا ہوں، اسٹیج پہ کر رہا ہوں، اسپیکر میں کر رہا ہوں۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا باپ بری ہو کر بھی گیا ہے اور جری ہو کر بھی گیا۔ میں بات مختصر کرتا ہوں، وقت کم ہے۔ میں جب ادھر کو مڑتا ہوں تو رفیع اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور جب میں ادھر کو مڑتا ہوں تو امیر صاحب میرے کو دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے دیکھتے ہیں، تم سب کہتے ہو لمبی تقریر کرو، یہ کہتے ہیں کم تقریر کرو۔ یہ میرے محب ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں تھک نہ جاؤں، خاص کر امیر صاحب کے پاس ایک تھوڑا بھی ہے۔ کسی کو اگر مسئلہ ہو، کوئی عمارت گرانی ہو، اس کے پاس پوری کیبنٹ ہے، نمبر میں دوں گا، رابطہ کرنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پہلی خواہش مجھے سیر کرو۔ کوئی کہتا ہے دبئی لے جاؤ، کوئی کہتا ہے انگلینڈ لے جاؤ، کوئی کہتا ہے مری لے جاؤ، کوئی کہتا ہے سوات لے جاؤ، کوئی کہتا ہے کلام لے جاؤ۔ جیل میں پڑے پڑے تھک گیا تھا، سیر کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، اللہ سیر کرواتے ہیں اس کے جسم کو، سب پرندے میں روح کو ڈال کر کہتے ہیں چل سیر کر۔ کوئی سوات گھومے، کوئی انگلینڈ گھومے، کوئی دبئی گھومے، کوئی کہاں گھومے، تجھے گھومنے جا خدا کی جنت میں گھومے۔ شہید استقبال کے بعد جنت میں گھومتا ہے، سیر کرتا ہے۔ ایک چیز کی اور خواہش ہوتی ہے، جیل میں رہ رہے کہ بندے کو کھانے کی اچھی چیزیں نہیں ملتی، دال شال ملتی ہے، وقت پہ ملتی ہے، کچی روٹی ملتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ ایک رمضان میں نے جیل میں گزارا، تربوز کھانا میری عادت ہے، میری کمزوری بھی ہے، مجھے اچھا بھی بہت لگتا ہے۔ رمضان میں مجھے تربوز نہ دیں، مجھے بڑی پریشانی، باہر سے آنے نہ دیں۔ ایک دن مجھے لے گئے کسی اور جگہ پیشی کے لیے، دن میں لے گئے کسی تھانے کے لاک اپ میں جا کر بند کر دیا۔ میں نے جیب سے پیسے نکالے، سنتری سے کہہ رہے ایک بات تو مان۔ کہنے لگا وہ کیا؟ میں نے کہا مجھے تربوز لا کر دے۔ اس نے کہا مولانا صاحب خبردار، تربوز نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آ سکتا؟ کہ اس سے بہت خطرہ ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، یہ بم ہے، یہ بارود ہے، یہ کھا جائے گا، یہ مار دے گا تمہارا، یہ ہوگا کیسے؟ کہنے لگا نہیں یہ نہیں ملے گا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار میں باہر آیا تھا، میں نے سمجھا رمضان میں جو ہے وہ تربوز ملے گا اور میں اسے کھاؤں گا، اگرچہ آج بھی نہیں ملا، آج بھی نہیں کھایا، تربوز ملے گا میں کھاؤں گا، لیکن تربوز یہ اس دن بالکل نہیں ملا اور میں نے نہیں کھایا۔ نہیں ملا یعنی نہیں ملا تو نہیں کھایا، دیا ہی نہیں کسی نے، کھاتا کیا، وہ بھیجا ہی نہیں کسی نے تو لیتا کیا۔ وہ بات وہیں کی ختم ہو گئی، یہاں کی یہاں ختم ہو گئی، تربوز میں رہ گیا۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ نہیں مل سکتا۔ میں بڑا اچھا، جب میں رہا ہوا
तो रिहा होने के फौरन बाद मुझे वहां एक जगह ले गए और इत्तेफाक की देखिए पहले दिन ही बड़ा तरबूज रखा हुआ था। अब मैं ये सोचूं कि यार मेरी सब्र के बंधन टूट रहे हैं, मैं अगर यकदम ही उठाऊंगा तो लोग बोलेंगे पता नहीं यार इसने तरबूज कभी देखा नहीं। लेकिन मुझसे अभी भी बर्दाश्त नहीं होता, उस वक्त तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं होता अगर हो सामने। लेकिन मैंने सब्र किया। ओ बाबा, दूसरा ख्वाहिश होती है कि लोग मेरी दावतें करें, जो चीजें मेरे मन में है वो मुझे खिलाएं। फिर लोग दावतें करते हैं, आज यूनुस की दावत है, आज कलीमुल्लाह की दावत है, आज अब्दुल हमीद की दावत है, आज तौसीफी साहब की दावत है, आज जो रफीउल्लाह की दावत है, आज अमीर साहब की दावत है। ठक ठका ठक, कहो सुभान अल्लाह। उसकी दावत है, उसकी दावत है, वो अपनी ताकत के मुताबिक, उसके मिजाज के मुताबिक वो दावत तैयार करते हैं और वो दावत खाता है और खाकर कहते हैं मजा आ गया। हाँ, जब यहां से कोई कैद से रिहा होकर आ जाते उसकी दावत तुम करते हो, जब बरी होकर यहां से मेरा शहीद जाते उसकी दावत खुदा करता है। वो अल्लाह के दरबार में खाता है, अल्लाह के दस्तरखान पे खाता है। समझना मेरी बात, तुम अपनी ताकत के मुताबिक दस्तरखान सजाते हो, खुदा अपनी ताकत के मुताबिक दस्तरखान सजाता है। तुम अपनी ताकत के मुताबिक इंतजाम करते हो, मेरा रब अपनी ताकत के मुताबिक इंतजाम करता है। जिससे खुदा को प्यार होता है उसे शहादत दे देता है, फिर जन्नत के बागों में घुमाता भी है और अपने दस्तरखान पे खिलाता भी है, दस्तरखान पे खिलाता भी है, दस्तरखान पे। हम तो खसारे में नहीं है, हम तो खसारे में नहीं है, मारने वालों तुम खसारे में हो। क्या एहसानुल्लाह के बाद स्टेज लगना बंद हो गया? क्या दिलशाद के बाद नारा लगना बंद हो गया? क्या दिलफराज के बाद बात करनी बंद हो गई? क्या हक नवाज के बाद स्टेज खाली हो गया? क्या इशार के बाद ललकार खत्म हो गई? क्या आजम तारिक के बाद कलमा खैर खत्म हो गया? क्या हजराते कायदीन के बाद बात बंद हो गई? नहीं बंद हुई, आवाज गूंज रही है। कभी कराची के सड़कों पर, कभी लाहौर के सड़कों पर, कभी पेशावर की सड़कों पर, कभी गुजरांवाला के सड़कों पर और कभी जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पर यह आवाज गूंज रही है। सिर्फ यही नहीं गूंज रही, कराची से लेकर खैबर तक, गिलगित तक ये आवाज गूंजती चली जा रही है और इंशाअल्लाह गूंजती चली जाएगी। अस्हाब रसूल के दुश्मन का ताक़ुब था, है, रहेगा। कुव्वत के साथ आगे बढ़े थे, बड़े हैं, बढ़ते रहेंगे। जाने आगे लिए मैदान में थे, आज भी हैं। मैं शहीदों के बच्चों को गवाह बनाकर शहीदों की रूहों से कहना चाहता हूँ, ओ शहीदों की रूहों, तुम्हारे बच्चे स्टेज पे मौजूद हैं, ये लावारिस नहीं है, हम इनके दस्ते बाजू बने हैं। हमारा सर, हमारा हाथ शफकत के इनके हाथों पर है, ये हमारे साथ है, हम इनके साथ हैं। हम मिलकर तुम्हारे कार्य को, तुम्हारे मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस कारवां को लेकर चल रहे हैं, इंशाअल्लाह मंज़िल मकसूद पे पहुंच कर दम लेंगे। पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे। गुस्ताखियां हो रही हैं, तौहीन हो रही है, गाली दी जा रही है। बाज लोगों ने एक ड्रामा बनाया हुआ है, एक मसले को उठाते हैं, दो मौलवियों को बिठाकर उनमें बहस करवाते हैं। मैं एक बात करता हूं, इस ड्रामे को बंद होना चाहिए, इस ड्रामे को बंद होना चाहिए, इस बहस को बंद होना चाहिए। और अगर तुम ये बहस बंद नहीं करना चाहते, फिर एक बहस मैं खोलना चाहूंगा, वो बहस मैं करूंगा। फिर सब्र कर लेना, फिर हाज़मों को दुरुस्त कर लेना, फिर जरा चैन से मेरी बात सुन लेना। फिर तुम्हें इस बहस पर अगर करवानी है, फिर बहस लगाओ, टीवी चैनल लाओ, लोगों को बुलाओ, कोई प्राइवेट चैनल लाओ या सरकारी चैनल लाओ, बड़े बड़े न्यूज के चैनल आ जाए, बिठाए उन्हें भी, बिठाए हमें भी, बहस करवाइए, मुज़ाकरा करवाइए, बात करवाइए, दलाल दिलवाइए। आइए इस पर बात करते हैं। उन्वान मैं देता हूं, मेरा दावा है अस्हाब
रसूल का मुनकिर, अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का मुनकिर, उमर के ईमान का मुनकिर, कुरान का मुनकिर मुसलमान नहीं है। मेरा दावा है मुसलमान नहीं है। आओ, तुम्हें बहुत शौक है, मैदान में आओ, अदालत लगाओ, मीडिया को लेकर आओ, कैमरे लगा दो, करो हमारी बात, हम दलाल देंगे। अबू बकर को मोमिन मानने, अबू बकर को मोमिन न मानने वाला मुसलमान नहीं है, उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, कुरान का इनकार करने वाला मोमिन नहीं है। करो बहस, हम देंगे दलाल, तुम जीत गए, हमें गोली मार देना, हमारा खून माफ है, तुम्हारे पर फर्ज बनता है मेरे चैलेंज के जवाब में अदालत लगाओ, हम तुम्हारे कुफर को साबित करेंगे। अदालत लगाओ, मीडिया लगाओ, मैदान सजाओ, स्टेज सजाओ, छोटे छोटे उन्वान मत पढ़ाओ, खिलाफत, इमामत, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अम्मार, यासिर, हसन, हुसैन, मुआविया, सुफियान, ये हमारे हैं। इनमें किसकी किस पर फजीलत है, ये मुसलमानों का मसला है, काफिरों का नहीं। इनकी क्या शान है, ये मुसलमानों का मसला है, मुनकिरों का नहीं, ये हमारा मसला है। हम बैठ के आपस में बात करेंगे। तुम्हारे साथ हमारा मसला इनकी फजीलत का नहीं है, तुम्हारे कुफर का है। उन्वान बुलवाना चाहते हो, नहीं बहस छेड़ना चाहते हो, तुम उन्वान से राय फरार इख्तियार करना चाहते हो, हम एक नवाज का सबब भूला नहीं है। तुम इस पर बहस करवाओ कि अबू बकर का ईमान साबित करो, उमर का ईमान साबित करो, उस्मान का ईमान साबित करो। ये साबित करने की जरूरत नहीं, ये इससे ज्यादा साबित है। जिस तरह सूरज रोशन है, इस रोशनी से ज्यादा इनका ईमान कुरान और सुन्नत में साबित है। इस पर कोई बहस नहीं कि अबू बकर का ईमान कैसा है, बहस इस पर है कि अबू बकर के इनकार करने वाले का ईमान कैसा है। उमर की अजमत और जलाल, उमर के ईमान और इस्लाम के इनकार करने वाले का ईमान क्या है। अगर गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, अरबाब इख्तियार ने ये चलने वाले ड्रामे बंद ना किए, फिर मैं अपना मीडिया लगाऊंगा, फिर मैं उलमा को बुलाऊंगा, बहस करवाऊंगा, दावत दूंगा। जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा हम दलाल देंगे। वो दलाल मीडिया पर आएंगे, हम किताबें सुनाएंगे, फिर उनको तकलीफ होती है, हमें काफिर कह दिया। सबर 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 सबर, मैं जो कह रहा हूं, फिर तकलीफ होती है, हमें काफिर कह दिया, तो तुम्हें क्या कहें? तुम अपना नाम बताओ, तुम्हें क्या कहें? अबू बकर का मोमिन तो, अबू बकर का दुश्मन तो मोमिन नहीं है, उमर का दुश्मन तो मोमिन नहीं है, अली का दुश्मन तो मोमिन नहीं है, खदीजा फातिमा का मुनकिर तो मोमिन नहीं है, कुरान का मुनकिर तो मोमिन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरे कायद अली शेर हैदरी ने कहा था, मेरे सर पर कुरान है, ये मोमिन है। तवज्जो है, मैं क्या कह रहा हूं, ये मोमिन है। ये भी उसी का माना है, मोमिन नहीं है। ये भी उसी का माना है, मोमिन वही माना है। उनको बताना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं कि इसे रोको। अगर रद्द अमल आया, कुछ लोग मुझे कहने लगे मौलाना साहब पेशावर में लहजे बड़े सख्त थे, लाहौर में भी आज लहजे बड़े सख्त थे, मौलाना साहब कराची में भी बड़े सख्त थे। मैंने कहा ये सख्त तुमने किए हैं। अगर गुस्ताखी करने वाले को गिरफ्तार करके सजा दो, लहजे सख्त, सजा नहीं दोगे, लहजे सख्त होंगे, बात सख्त होगी, तकरीर सख्त होगी, वाज सख्त होगा, रद्द अमल सख्त होगा, रद्द अमल सख्त होगा, बात सख्त होगी, अंदाज सख्त होगा, होगा तुम्हारी वजह से। अगर तुम चाहते हो ये ना हो, तो गवर्नमेंट को ऐसे दरिंदों को गिरफ्तार करना होगा और उन मजहब के लोगों को अपने दरिंदों और कुत्तों को रोकना होगा।
جب کسی کا کتا کسی کے دروازے پہ جا کے بھونکے گا تو دروازے کا مالک تنگ ہو کر کچھ تو کرے گا نا. اس لیے اس رد عمل سے بچنا چاہیے. آپ محنت کرو گے، شہداء کے اس مشن پر چلنے کی کوشش کرو گے، اس کارواں کو آگے بڑھاؤ گے. 18 ذی الحج کو یوم عثمان غنی ہوگا، عثمان غنی کے نام کا جلوس ہوگا، آؤ گے؟ یکم محرم کو فاروق اعظم کا یوم ہوگا، آؤ گے؟ 6 محرم کو اتحاد ملت اتحاد امت کا جلوس ہوگا، آؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے اوروں کو بھی لاؤ گے؟ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اجتماعات 18 ذی الحج، یکم محرم، 6 محرم اور 10 محرم کو ہوں گے. ہم محرم الحرام مد صحابہ عظمت صحابہ کے طور پہ منائیں گے. اتحاد امت کے نام سے پروگرام جلوس کریں گے اور اس میں نعرہ لگے گا صحابہ 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 یوں نہیں غیرت سے کیا صحابہ 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 پوچھ کے ہاتھ اٹھا کے مکہ بنا کے مکہ لڑا کے سینے کا زور لگا کے واہ صحابہ یہ جذبہ اپناؤ گے، اسی جذبے کے تحت آؤ گے. میں علاقے کے تمام معززین کا، بھائی رفیع اللہ کے یہاں جتنے دوستوں نے اس کا تعاون کیا، ساتھ دیا، نوجوانوں نے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں. اور انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا دل چاہتا تھا پختو کے سرور خبر ہو کما کو وقت کم ہو انشاءاللہ دا قرش بے بچے رازو زیاد با پختو ایو کم بردو ایو واخر دن الحمد رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین.